آدمی سوچتا ہے کہ مرنے کے بعد دیکھیں گے، لیکن قرآن کو کون جھٹلا سکتا؟ پیارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو کون جھٹلا سکتا ہے؟ جہنم آپ بھی سن رہے ہیں آسان سے، ہم بھی سن رہے ہیں آسان سے، جہنم، دوزخ، لیکن اس کے اندر ہے کیا؟ کن کے لیے تیار کی گئی ہے؟ کتنے خطرناک قسم ہے؟ انسان اگر گہرائی میں سوچ لے تو میں یہ بات کہہ سکتا ہوں، راتوں کی بستر پہ نیند نہیں آ سکتی۔ پھر انسان نہ فرمانی کیا، صبح سے شام تک تسبیح لے کر کے پھرے گا کہ نہ معلوم میرا ٹھکانہ جنت ہے یا جہنم ہے، اور جہنم کی سزائیں اگر معلوم ہو جائے تو پھر کہے گا کہ میں پیدا کیوں ہوا؟ اتنی خطرناک قسم کی جہنم بنائی گئی ہے، اس میں انسان کو ڈالا جائے گا کیسے؟ ہمیں تو دنیا کی آگ کی چنگاری برداشت نہیں ہوتی ہے، اور وہاں تو آگ کا شعلہ اور یہ ہے جلتی ہوئی آگ کے اندر کس طریقے سے انسان برداشت کر لے گا؟ بہت مشکل ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن، خلق الانسان، علمہ البیان۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سامعین محترم، عزیز ساتھیوں، بزرگوں، سورہ رحمان کی تفسیر 2 ہفتے سے چل رہی ہے، تو آج بھی اسی نسبت سے، اسی حوالے سے چند آیتوں کی تفسیر۔ یسألہ من فی السماوات والارض، اس سے طلب کرتے ہیں، مانگتے ہیں ہر وہ چیز جو زمین میں ہے اور جو آسمان میں ہے۔ کل یوم ہوا فی شان، وہ ہر دن ہر وقت اپنے کام میں مصروف ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ قرآن کریم کی یہ آیت سورہ رحمان کی ہے کہ جو کچھ زمین میں ہے، آسمان میں ہے، وہ ہر ایک اللہ تعالیٰ سے سوال کرتے ہیں، اپنی حاجات مانگتے ہیں۔ دنیا والوں کی تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ دنیا والے اللہ تعالیٰ سے سوال کرتے ہیں، مانگتے ہیں اپنی حاجات، ضروریات کو، لیکن جو آسمان میں ہے اسے کیا چیز چاہیے؟ وہ کیا طلب کرتے ہیں، کیا مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے؟ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اللہ تعالیٰ کی عنایت، اس کا مستحق وہ لوگ بھی ہیں جو آسمان میں ہیں۔ تو وہ لوگ رحمت اور عنایت کا سوال کرتے ہیں، اور دنیا میں جتنی چیزیں بس رہی ہے وہ اللہ تعالیٰ سے اپنی ضروریات کا سوال کرتے ہیں۔ یسألہ من فی السماوات والارض کل یوم ہوا فی شان، اللہ رب العالمین ہر وقت اپنے کام میں مصروف ہے۔ سورج کا نکلنا، سورج کا ڈوبنا، چاند کا نکلنا، چاند کا ڈوبنا، ہواؤں کا چلنا، پھر موسم سرما کا پیدا ہونا، گرمی کے دن کا آنا، دن کا چھوٹا ہونا، ہر ایک نظام کو پروردگار عالم چلا رہے ہیں۔ ہر وقت پروردگار عالم سارے نظام کو چلانے میں مصروف ہے۔ کل یوم ہوا فی شأن فبأی آلاء ربکما تکذبان، پھر تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ سنفرغ لکم ایھا الثقلان، ان قریب ہم فارغ ہوں گے تم سے، اے 2 بوجھ والے۔ 2 بوجھ والے سے مراد انسان اور جنات ہے۔ ایھا الثقلان، اب ہم فارغ ہو جائیں گے، پھر قیامت آ جائے گی۔ سنفرغ لکم ایھا الثقلان فبأی آلاء ربکما تکذبان، پھر تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان، اے انسانوں اور جناتوں کی جماعت،
اگر تم زمین اور آسمان کے کنارے سے بھاگنا چاہو کہ کسی طریقے سے بھاگ جائے بچ جائے، لا تنفذون الا بسلطان، تم بھاگ نہیں سکتے ہو، تم نکل نہیں سکتے ہو الا بسلطان، مگر زور کے ذریعے سے، طاقت کے ذریعے سے۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اگر انسان میدان محشر میں بھاگنا چاہے اور وہ چھپنا چاہے اور وہ کہیں اپنی پناہ طلب کرے، پناہ چاہے کہیں ہمیں ٹھکانہ مل جائے زمین سے یا آسمان کے کنارے سے، کہیں پر بھی وہ بھاگ کر کے چلے جائے اور پھر اسے راحت مل جائے، بھاگ نہیں سکتا ہے، کہیں اسے پناہ نہیں مل سکتی ہے۔ وہ چاہے کہ بھاگ جائے، بچ جائے، میری جان بچ جائے۔ دنیا میں انسان بھاگتا ہے، ادھر ادھر چھپتا ہے، چھپ جاتا ہے، لیکن اگر وہ میدان محشر میں، میدان قیامت میں، قیامت کے دن وہ بھاگنا چاہے، چھپنا چاہے تو نہیں چھپ سکتا ہے۔ لا تنفذون الا بسلطان، مگر طاقت اور زور کے ذریعے سے انسان ایسا کر سکتا ہے، لیکن اس دن اللہ رب العالمین کی طاقت کے سامنے کس کی طاقت ہوگی؟ پروردگار عالم کے حکومت کے سامنے کس کی حکومت ہوگی؟ پروردگار عالم کے سامنے کوئی انسان کی طاقت نہیں چل سکتی ہے، کسی کا زور نہیں چل سکتا ہے، نہیں بھاگ سکتا ہے۔ یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا، بھاگ کر کے دکھلاؤ، لا تنفذون، بھاگ نہیں سکتا ہے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، پھر تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران، تم پر آگ کے شعلے چھوڑے جائیں گے، ونحاس، دھواں چھوڑا جائے گا، فلا تنتصران، تم اسے ہٹا نہیں سکتے ہو۔ اگر انسان دنیاوی زندگی میں بھاگتا ہے اور آپس میں لڑائی ہو جائے، مدبھیڑ ہو جائے، سامنے عوام ہو اور اس کے مقابل میں پولیس ہو، پرشاسن ہو، اور وہاں پر بھیڑ بھاڑ ہو جائے، لڑائی وڑائی شروع ہو جائے اور انسان اور عوام اس کے قابو سے باہر ہو جائے، تو کیا کیا جاتا ہے؟ وہ کچھ نہ کچھ ہٹانے کے لیے وہ استعمال کرتا ہے، کچھ نہ کچھ وہ استعمال کر کے وہ ہٹانا چاہتا ہے، تو پھر آنسو گیس چھوڑا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے فرمایا یرسل علیکما شواظ من نار، اگر بھاگنا چاہو گے، دوڑنا چاہو گے تو رب العالمین آگ کا شعلہ چھوڑے گا، آگ کے شعلے سے تمہیں جلا کر کے راکھ کر دے گا۔ اور اگر پھر بھی تم بھاگنا چاہو گے، ونحاس، دھواں چھوڑا جائے گا۔ دنیاوی زندگی میں آنسو گیس چھوڑا جاتا ہے، وہاں بھاگنا چاہو گے تو دھواں چھوڑا جائے گا، پورا جسم میں دھواں گھسے گا تو گھٹ گھٹ کر کے مر جائے گا۔ فلا تنتصران، تم اس آفت کو، مصیبت کو ہٹانا چاہو تو ہٹانا چاہو گے، ہٹا نہیں سکتے ہو۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، پھر تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ہر طریقے کی نعمتوں سے پروردگار عالم انسانوں کو نوازا ہے، سرفراز کیا ہے۔ فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ، جب قیامت قائم ہوگی، آسمان پھٹ جائے گا۔ فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً، آسمان پھٹ کر کے گلابی سرخ ہو جائے گا، لال رنگ کر کے ہو جائے گا، کالدہان، جس طریقے سے سرخ لال قسم کا چمڑا۔ کالدہان، دہان کے دو معنی مفسرین نے بیان فرمایا کہ آسمان پھٹے گا اور پھٹنے کے بعد ایسا محسوس ہوگا جس طریقے سے جب انسان کھانا پکاتا ہے تیل کے ذریعے سے، اور تیل کے آخر میں جو گرد و غبار رہتا ہے جسے تلچھٹ کہتے ہیں، تیل کے لاسٹ میں جو گرد و غبار بچا ہوا ہوتا ہے اسے دہان کہتے ہیں۔ اور دوسری تفسیر اس کی یہ ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ جس طریقے سے چمڑا ہے، چمڑا کو لال رنگ سے اس کو رنگ دیا جائے، تو اسی طریقے سے آسمان جب پھٹے گا
اور وہ ابھی آسمان کا رنگ نیلا ہے، لیکن قیامت کے دن نیلا رنگ یہ لال رنگ میں بدل جائے گا، اور ایسا محسوس ہوگا کہ یہ خون کی طرح لال ہو جائے گا۔ فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ، وہ لال سرخ ہو جائے گا آسمان، جس طریقے سے چمڑا کو لال رنگ سے رنگ دیا گیا ہو۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ قیامت کے قریب یہ سارے مناظر ہوں گے، آسمان پھٹے گا، اذا الشمس کورت، سورج بے نور ہو جائے گا، واذا الکواکب انتصرت، اور یہ ستارے یہ تارے بکھر کر کے ٹوٹ پڑیں گے، واذا البحار سجرت واذا البحار فجرت، اور دریاؤں کو چلا دیا جائے گا۔ فیومئذ لا یسأل عن ذنبہ انس ولا جان، کہ کل قیامت کے دن، اس دن کسی انسان اور جنات سے اس کے گناہوں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ اللہ رب العالمین کو تو سب معلوم ہے، پروردگار عالم کسی انسان سے نہیں پوچھے گا، کسی جنات سے نہیں پوچھے گا کہ اس نے کیا گناہ کیے ہیں اور اس نے کیا کیا جرائم اور کرائم کیے ہیں، کسی انسان سے پروردگار عالم اس دن نہیں پوچھے گا۔ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جان، نہ جناتوں سے نہ انسانوں سے کسی سے پروردگار عالم سوال نہیں کرے گا کسی کے گناہوں کے بارے میں، کسی کے جرائم کے بارے میں، کہ اس سے پوچھ لیا جائے کہ ہاں اس نے کیا کیا گناہ کیے تھے، اس نے کیا کیا خطا کیے تھے۔ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جان فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ، مجرمین اپنے حلیے سے، اپنی نشانی سے پہچانے جائیں گے۔ سر کے بال کو پکڑا جائے گا، پاؤں کو پکڑا جائے گا مجرمین کے۔ یعرف المجرمون بسیماہم فیؤخذ بالنواصی والاقدام فبأی آلاء ربکما تکذبان، مجرمین کے بارے میں ہے کہ کل قیامت کے دن مجرمین، گناہگار، نافرمان، معصیت کرنے والے، نافرمانی کرنے والے، دھوکہ دھڑی دینے والے، اپنے آپ کو ہوشیار اور تیز بننے والے، اپنے آپ کو چلاک سمجھنے والے، وہاں چلاکی ختم ہو جائے گی، مجرمین کے صف میں جب شمار کیے جائیں گے، پھر پروردگار عالم کیا کرے گا؟ کسی کے پیشانی کے بال کو پکڑ کر کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا، اور کسی کے پاؤں کو پکڑ کر کے جہنم میں گھسیٹ کر کے ڈال دیا جائے گا۔ یہاں سے جہنم اور جہنمیوں کے احوال شروع ہو رہے ہیں سورہ رحمان کے اندر، کہ جہنم اور جہنم کے احوال کا تذکرہ ہے کہ گناہگاروں کو دو طریقے سے سزا دی جائے گی، کسی کو تو پیشانی کے بال پکڑ کر کے جہنم میں گھسیٹ کر کے ڈالا جائے گا، اور کسی کے پاؤں پکڑ کر کے جہنم میں ڈالا جائے گا۔ اور اس کی دوسری تفسیر مفتی سعید احمد صاحب پالن پوری نور اللہ مرقدہ ہدایت القرآن میں لکھا، دوسری اس کی صورت یہ ہوگی، انسان کی ہڈیوں کو توڑ دیا جائے گا، پسلیوں کو توڑ دیا جائے گا، اور پیشانی کو پاؤں سے ملا دیا جائے گا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے انسان اور جنات، تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اب یہ نعمت کس طریقے سے ہوئی؟ سورہ رحمان میں تو نعمت کی بات چل رہی ہے، نافرمانوں کو سزا دینا، یہ نعمت کہاں ہے؟ تو نعمت اس معنی کر کے ہے کہ نافرمانوں کو سزا دینا، گناہگاروں کو سزا دینا، یہ عدل کا تقاضا ہے، یہ انصاف کا تقاضا ہے۔ نیک اور صالح پرہیزگار ہے، ان کے لیے نعمت ہے، ورنہ تو یہ دنیا میں ہے۔ ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے، ایک آدمی نیک عبادت اور اعمال کر رہا ہے، اور دوسرا اس زمین میں دندناتے پھر رہا ہے، رب کی نعمتوں کو کھا کر کے صبح اور شام گھوم رہا پھر رہا ہے، مذاق اڑا رہا نمازوں کا، مذاق اڑا رہا ہے قرآن کریم کا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو نالیوں میں ڈال رہا ہے، اور نہ جانے کس طریقے سے کر رہا ہے۔ اور ایک آدمی اپنے آپ کو عبادت میں لگا کر کے اپنے آپ کو خدا رسول کے احکام کے مطابق چلا رہا ہے۔ اگر انصاف کا تقاضا نہ ہو تو پھر اسے کیا فائدہ ہوگا نیک اعمال کرنے کا؟ اس لیے نعمت اس معنی کر کے ہوئی، نافرمانوں کو سزا دی جائے گی، اور جو لوگ اچھے قسم کے لوگ ہیں ان کے لیے جنت دی جائے گی۔
انصاف کیا جائے گا، انصاف کا ترازو قائم کیا جائے گا، اس معنی کر کے نعمت ہے۔ جہنم کے احوال عجیب و غریب ہے۔ آدمی سوچتا ہے کہ مرنے کے بعد دیکھیں گے، لیکن قرآن کو کون جھٹلا سکتا؟ پیارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو کون جھٹلا سکتا ہے؟ جہنم آپ بھی سن رہے ہیں آسان سے، ہم بھی سن رہے ہیں آسان سے، جہنم، دوزخ، لیکن اس کے اندر ہے کیا؟ کن کے لیے تیار کی گئی ہے؟ کتنے خطرناک قسم ہے۔ انسان اگر گہرائی میں سوچ لے تو میں یہ بات کہہ سکتا ہوں، راتوں کی بستر پہ نیند نہیں آ سکتی۔ پھر انسان نافرمانی کیا، صبح سے شام تک تسبیح لے کر کے پھرے گا کہ نہ معلوم میرا ٹھکانہ جنت ہے یا جہنم ہے، اور جہنم کی سزائیں اگر معلوم ہو جائے تو پھر کہے گا کہ میں پیدا کیوں ہوا۔ اتنی خطرناک قسم کی جہنم بنائی گئی ہے، اس میں انسان کو ڈالا جائے گا۔ کیسے؟ ہمیں تو دنیا کی آگ کی چنگاری برداشت نہیں ہوتی ہے، اور وہاں تو آگ کا شعلہ اور یہ ہے جلتی ہوئی آگ کے اندر کس طریقے سے انسان برداشت کر لے گا؟ بہت مشکل ہے۔ يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ۔ پیشانی کے بل، یہ پیشانی کے بالوں کو پکڑ کر کے جس طریقے سے کبھی لڑائی ہوتی ہے، دیکھتے ہوں گے کہ انسان سب سے پہلے پیشانی کے بال کو پکڑ کر گھسیٹتا ہے۔ رب العالمین یہی کریں گے کل قیامت کے دن، پیشانی کے بال کو گھسیٹ کر کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ والاقدام، کسی کے پاؤں پکڑ کر کے، بعض دفعہ دنیاوی زندگی میں کوئی آدمی کسی کا پاؤں پکڑ کے گھسیٹتا ہے، کس طریقے سے گھسیٹ کر کے جہنم میں ڈالا جائے گا۔ یہ مذاق نہیں، سورہ رحمان کی تفسیر، والاقدام، پاؤں کو پکڑ کر کے گھسیٹا جائے گا۔ اور دوسری تفسیر میں نے کیا کہا؟ سر کو پاؤں سے جوڑ دیا جائے گا۔ جب سر کو پاؤں سے، قدم سے اگر جوڑ دیا جائے تو انسان چل سکتا ہے؟ نہیں چلے گا۔ پھر اسے جہنم میں کیسے لایا جائے گا؟ زنجیر لایا جائے گا، رسی، جس کو رسی سے پکڑ کر کے اسے پھر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس سے حفاظت فرمائے۔ یہ تذکرہ ہے جہنمیوں کے بارے میں۔ یُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِیمَاهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اے انسان اور جنات، پھر تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ، یہ وہی جہنم ہے جس کا تم جھٹلاتے تھے، کہتے تھے کہ جہنم تو کچھ بھی نہیں ہے۔ جس چیز کا تم دنیاوی زندگی میں انکار کرتا تھا، سوچتا تھا یہ کوئی کہانی قصہ ہے، جہنم کوئی چیز نہیں ہے، جنت کوئی چیز نہیں ہے، فرمائے گا پروردگار عالم هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ، یہ وہی جہنم ہے جس کا تم انکار کرتے تھے، جھٹلاتے تھے۔ يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمٍ آن، پھر یہی سزا نہیں، پھر جہنم اور کھولتا ہوا پانی کے درمیان وہ انسان دوڑے گا، پھرے گا، چکر لگائے گا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ جنت کے باغ میں جو باغ ہوگا اس کے اندر جو ہے ٹہنیاں ہوں گی، جو درخت ہوں گے وہ پھیلے ہوئے ہوں گے، ذواتا افنان۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ، اور اس باغ میں کیا ہوں گے؟ چشمے جاری ہوں گے، اور وہ بہنے والے چشمے ہوں گے، یعنی ہر طرف سے آپ کو پانی آ رہا ہے، ادھر سے پانی ادھر سے پانی، باغ ہے اور باغ میں چاروں طرف سے پانی آ رہا ہو، کتنا خوشگوار موسم ہوگا، کتنا مزہ آتا ہے دنیاوی زندگی میں۔ جہاں اس قسم کے دیکھنے کو ملتا ہے باغ ہے، وہاں پر پانی ادھر سے ادھر آ رہا ہے، وہاں بیٹھنے میں انسان کو اچھا لگتا ہے۔ اسی طریقے سے جنت کے اندر ہے کہ جنت میں باغات ہوں گے، باغات کے اندر نہریں ہوں گے، اور وہ نہریں بند نہیں، جاری ہوں گے۔ فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ یہ پروردگار عالم یہ جنتی کو جنت میں یہ ساری نعمتیں عطا فرمائیں گے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو کوشش کرنی ہے کہ ان اعمال کو کرے جو جنت میں لے جانے والے ہو، ان اعمال کو نہ کرے جس سے انسان جہنم میں جانے والے ہو جائے۔ یہ سورہ رحمان کے اندر نعمتوں کا تذکرہ ہے۔ یہ نعمت انسان چاہتا ہے، اللہ کی نعمت اتنی ہے،
اگر تھوڑی بہت ہوتی تو انسان اسے شمار کر لیتا، گن لیتا، 10-20 نعمتیں ہوتی تو انسان گن لیتا، لیکن یہاں تو نعمتوں کی لاتعداد نعمتیں ہیں۔ کتنی نعمتوں کا تذکرہ کیا ہے رب العالمین نے، انسان کا جسم میں کتنی نعمتیں ہیں، انسان جو کھانا کھاتا ہے کتنی نعمتیں ہیں، انسان جو سانس لے رہا ہے کتنی نعمتیں ہیں۔ سورہ رحمان میں کتنی نعمتوں کا تذکرہ رب العالمین نے فرمایا ہے۔ آئندہ ہفتہ انشاءاللہ یہ سورہ رحمان کی پوری سورت کی تفسیر ہو جائے گی، ایک ہفتہ اور اس کے اندر ہے۔ ہمیں اور آپ کو پوری سورہ رحمان کی تفسیر سے جو ہمیں ملا سیکھنے کے لیے، جو ہمیں ملا وہ یہ ہے کہ پروردگار عالم کی نعمتوں کو کھا کر کے اللہ رب العالمین ہم نے سجدہ بھی کرنا چاہیے۔ پروردگار عالم کی نعمتوں کو انسان مستحضر رکھے، یاد رکھے کہ کتنی نعمتوں کو اللہ نے نوازا ہے، کتنی نعمتوں کو ہم کھا رہے ہیں۔ پروردگار عالم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی تو انسان تو گزار لے، کم سے کم اتنا تو انسان کر سکتا ہے کہ ایک مرتبہ انسان غافل ہو گیا ہے تو کبھی تو انسان سدھر جائے، کبھی تو انسان گناہوں کو چھوڑ کر کے نیکی کی طرف آ جائے، کبھی تو انسان معصیت کو چھوڑ کر کے نیکی کی طرف آ جائے، کبھی تو انسان کر سکتا ہے، کبھی تو سوچ سکتا ہے کہ اتنی ساری نعمتوں سے اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے۔ یہ کوئی بیان، کوئی واعظ اس لیے ہے کہ تاکہ ہم اور آپ اس سے سبق لے اور اسے اپنی زندگی میں اتار لے۔ کامیاب وہی شخص ہے جو موت سے پہلے موت کی تیاری کر لے، اور اگر ہم یہ سمجھ لیں کہ ہماری موت ابھی نہیں آئے گی تو پھر یاد رکھیے کتنے ایسے نوجوان جو چلے گئے جنہوں نے وعدہ کیا تھا کہ ٹھنڈی کے بعد گرمی سے نماز شروع کریں گے، اس جمعہ سے نہیں آئندہ جمعہ سے نماز شروع کریں گے، آئندہ جمعہ سے اس گناہ کو چھوڑیں گے، تو پھر اس وقت کے آنے سے پہلے وہ چلے گئے دنیا سے۔ ہماری اور آپ کی بھی گارنٹی نہیں ہے۔